والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس تقریب میں خوش قسمتی سے جس طرح وحید ارشاد صاحب اور میرے کچھ دوسرے دوستوں نے منشن کیا، میرے دادا حضور سردار محمد شریف خان صاحب اور میرے والد محترم سردار محمد الیاس خان صاحب بھی موجود ہیں۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب، چیئرمین رویت حلال کمیٹی، اور انجمن تاجران ہاڑی گل کے صدر راجہ قمر زمان صاحب، پروفیسر آصف صاحب، صوبیدار اخلاق صاحب، ایس ایس پی سردار موسیٰ خان صاحب، سردار صغیر بیگ صاحب، پروفیسر آصف صاحب، حنیف ایڈوکیٹ صاحب، افضل کشمیری صاحب، سردار کبیر ایڈوکیٹ صاحب، سردار سلیم چگتائی صاحب جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی باغ، سردار مرتضیٰ صاحب، سردار عامر جمیل صاحب، سردار خالد ابراہیم صاحب، عامر جمیل صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پی ایس ایف یوتھ آزاد کشمیر، سردار خالد ابراہیم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ضلع پونچھ، ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھورار سے، ٹائیں سے، ہورنمارا، ریاڑا، پاچیوٹ، بنگوئی سے آئے ہوئے تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اور ضلع باغ، جنوبی باغ، وسطی، شرقی اور غربی باغ سے آنے والے تمام بھائیوں، دوستوں، عزیز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آج اس فورم سے کسی دوست کا اگر نام رہ گیا ہو تو اس سے معذرت، چونکہ جن کو میں دیکھ پا رہا تھا دیکھ کے بھی نام یاد آ جاتے، تو چونکہ میرے ساتھ میرے دوست کھڑے بھی ہیں تو میں ابھی سب کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن آپ کے دل جو نام ہے وہ میرے دل میں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی پروگرام میں رہ جائے تو اس سے کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا احترام کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے المدینہ ویلفیئر کا جو کام ہو رہا ہے اور سردار وحید ارشاد صاحب اور ان کے جتنے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں، آج کے پروگرام کی مناسبت سے میں یہ چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں اور پھر باقی ایک دو موضوعات کی طرف بھی ضرور آئیں گے۔ سب سے پہلے جس طرح آپ لوگوں نے آج ہمیں وارملی ویلکم کہا، یہ استقبالیہ جو آپ نے ہمیں دیا، یہ آپ کی محبت، یہ پیار ہمیں انشاءاللہ تعالی یاد رہے گا۔ اور سب سے پہلے باغ کے اندر جس آپ لوگوں نے آپس میں یکجہتی کا جس کا سٹارٹ سردار موسیٰ خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ تمام برادریوں کا گلدستہ ہے، اس کے بعد راجہ قمر زمان صاحب نے بھی جو صدر ہیں انجمن تاجران ہاڑی گل کے، اور اس کے اوپر جو سردار یاسر عارف صاحب نے جو بات کی، اور پھر جو پرخچے اڑا دیے سردار عامر جمیل صاحب نے برادری ازم اور علاقائی ازم کے، اس سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ سب نے جس طرح اپنے مجھ سمیت سب مہمانوں کو جس طرح آپ نے ویلکم کہا، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا ویلکم اور استقبالیہ انشاءاللہ ہمیں یاد رہے گا۔ رات کو جو ہمارے پاس بنگوئی میں بہت سارے دوست شامل ہوئے اور بہت سارے کچھ دوست گئے ہوئے تھے، میں سردار وحید ارشاد صاحب کا جو پروگرام ہے اس کی مناسبت سے ایک پرانا واقعہ آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر آگے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ ایک یہ بات شیئر کروں کہ مدینے میں کچھ ساتھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، خواتین جو یہاں پہ موجود تھی، چونکہ وہ شاید بلڈنگز میں ہے، ان کے لیے بھی ان کی بھی خدمت میں السلام علیکم۔ اور شاید یہاں پہ اگر میرے دوست یہ اپنا نثار کیانی صاحب، سید خالد گردیزی صاحب اور جتنے دوست اور ہاڑی گل پریس والے راجہ شہزاد صاحب اگر نام رہ گئے ان کے لیے بھی السلام علیکم۔ خواتین سے معذرت کے ساتھ ان کو ہمیں پہلے نام لینا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ جلسہ ٹائم وقت کی کوتا دامنی بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی انتقال کر گئے، تو کھجوروں کا ایک بڑا حصہ
ان کے گودام میں تھا، ان کے سٹور میں تھا. ان کے انتقال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو تقسیم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے تو وہاں پہ ایک کھجور ان کے دیکھنے میں آئی جس کو چوہے نے کاٹا ہوا تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر اپنی زندگی میں یہ کھجور کا اتنا پیس جو آدھا چوہا کھا چکا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ڈھیر سے زیادہ جو ابھی ہم صدقہ کر رہے ہیں اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا. ثواب اس وقت بھی مل رہا تھا، ثواب اس وقت بھی ملا ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کی ترویج کے لیے کہ آپ جب اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. میں ایک بات جس کا وہ میں نے کہا تھا، مولانا محمود حنیف صاحب تھے، ہمارے عزیز تھے، جنڈالہ سے ان کا تعلق تھا. وہ فوج میں خطیب تھے اور یہاں منگ بجری میں انہوں نے اپنی سروس کا بڑا حصہ صرف کیا. ان کے رات کو جو لوگ ہمارے پاس آئے تھے ان میں ان کے داماد بھی تھے. تو میں مولانا صاحب کا بہت پرانا واقعہ جو شاید انہوں نے 35 سال پہلے ہمیں سنایا تھا کہ پرانا کوئی بادشاہ تھا اور وہ اس کا ارادہ یہ ہوا کہ میں مسجد بنواؤں. تو وہ مسجد بنوانے لگا تو اس ایریے کی کوئی خاتون تھی جس کے پاس سونے کی اینٹ تھی. تو وہ خاموشی سے آئی اور ایک دن مستریوں کو دے کے چلی گئی کہ آپ نے یہ جو سونے کی اینٹ ہے میری طرف سے مسجد میں لگانی ہے. تو بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے اور بادشاہ اپنے محل کو دیکھتے ہوئے، اور ہر کمرے سے دوسرا کمرہ منفرد تھا اور وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا. اس کو کسی کونے خدرے سے کوئی اندر آواز آئی، پیروں کی آٹھ سنائی دی کہ کوئی شاید اس محل کے اندر موجود ہے. تو بادشاہ اس طرف گیا تو اس محل کے ایک کارنر میں ایک خاتون بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ تو میرا محل ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ جب مسجد بن رہی تھی تو میرے پاس ایک سونے کی اینٹ تھی، تو وہ میں لے کے آئی اور وہ میں نے لا کے مستریوں کو دی اور انہوں نے اس کی چنائی کر دی دیوار کے اندر. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے محل کے اندر مجھے بھی ایک پورشن الاٹ کر دیا، تو میں اب اس پورشن کی مالک ہوں. اس خواب کا اس بادشاہ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے صبح یہ کہا کہ مسجد کو شہید کیا جائے اور یہاں پہ جتنے لوگ مسجد کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آئیں اور اس کے اندر حصہ ڈالیں. مساجد ہوں جن کو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہے، آپ کے صدقات ہوں. یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو یہ چوائس دی جائے کہ تم دنیا میں واپس جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ تو جو دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دنیا میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں، میں دنیا میں جا کے روزہ رکھ کے آؤں، یا میں دنیا میں جا کے حج کر کے آؤں. اس کو اگر چوائس ملے تو وہ صرف اور صرف صدقات اور خیرات کرنا چاہے گا، وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہے گا. اس حوالے سے ہمارا 2-3 دن پہلے 23 مارچ کو ایک فنکشن تھا. کچھ دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں جو اس میں بھی تھے. میں نے 1-2 واقعات سنائے تھے وہ آپ کے ساتھ بھی، چونکہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ باتیں ریپیٹ کرنی چاہیے اور باتوں کے انداز میں فرق پڑتا ہے کہ انداز بیان بدل دیتا ہے بات، ورنہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو میں اس لیے سنایا کرتا ہوں. آپ کو بھی آگے یہ سنانی چاہیے. ہم نے بھی کسی سے سنی ہوگی، کہیں سے پڑھی ہوگی، تو اس کو جو اچھی بات آپ جتنا پھیلا سکیں. تو جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، میرا چونکہ علماء کرام مشائخ عظام کے ساتھ میری بڑی ذاتی دوستیاں ہیں، تو میں ایک آپ کو واقعہ شیئر کروں کہ کہتے ہیں کہ کوئی حضرت صاحب تھے، ان کے کوئی چاہنے والے، ان کے فالوور تھے، مرید تھے، مقلد تھے، ان کے پاس گئے. تو جب جانے لگے تو چونکہ بزرگوں کی نگاہ بڑی ہوتی ہے، یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے. مجھے پتہ ہے دھوپ بھی ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ 1-2 باتیں بڑی کام کی. تو وہ جو مقلد تھے جب شام کو جانے لگے تو بزرگوں سے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اللہ کو اپنے سے کمتر نہ جانیں. اس بندے کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ یہ آج تو میرے حال پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں.
یہ کیا بات کرنے والی ہے کہ اللہ کو اپنے سے کم تر نہ جانے یا حقیر نہ جانے. اس بات نے اس کو ایک یہ کیا کہ اس کو اس وقت تو چونکہ ضرورت نہیں ہوئی لیکن اس نے وہاں رہنے کا ارادہ کر لیا. اس نے کہا کہ میں یہاں رہوں گا, میں صبح جاؤں گا. انہوں نے کہا موسٹ ویلکم رہو. وہ جب رہا, صبح نماز کے بعد اس کو ناشتہ بھجوایا گیا اور وہ ناشتے میں بڑے تازہ گرم قسم کے پراٹھے بھی تھے اور کوئی پرانی روٹی تھی 1-2 دن پرانی جو پراٹھوں کے نیچے تھی. تو جس کمرے میں وہ رات کو آرام کر رہا تھا, جس میں اس وقت وہ موجود تھا, اس کے باہر سے آواز آئی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کیا کیا کہ پراٹھے اپنے لیے رکھ لیے اور جو پرانی روٹی تھی وہ نکال کے دروازے سے باہر اس آدمی کو پکڑا دیا. اب ناشتہ کر لیا, پھر بزرگوں کے پاس حاضر ہوا اور ان کو کہنے لگا کہ حضرت کوئی نصیحت. انہوں نے کہا بیٹا وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ آپ اللہ کو اپنے سے حقیر نہ جانو. وہ پھٹ پڑا, پہلے سے تپا ہوا تھا رات سے. کہتا ہے حضرت یہ کوئی بات کرنے والی ہے, میں کوئی اتنا پاگل ہوں, کچھ تو مجھے بھی سمجھ ہے, میں کیسے اللہ کو اپنے سے حقیر سمجھ سکتا ہوں, کیسے میں اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھ سکتا ہوں. تو بزرگوں نے اسے کہا کہ بیٹا جب آپ سے بندے نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دیں تو تم نے پرانی روٹی اس کو دی, تازہ گرم پراٹھے اپنے لیے رکھ لیے. تو میں نے اس لیے گزارش کی آپ سے کہ آپ کو وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا, آپ پرانی روٹی اپنے لیے رکھ لیتے, پراٹھے اس کو دے دیتے جو گرم اور تازہ تھے. تو یہ انسانیت سے جو تقاضا ہے, حدیث قدسی کے جو الفاظ شروع میں بھی ہمارے ایک دوست نے پڑھے تھے, حدیث قدسی کے الفاظ ہے خیر الناس ما ینفع الناس, کہ تم میں بہتر ہو ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. خواہ وہ زلزلے کے بعد یہ کام شروع ہوا جو سردار وحید ارشاد صاحب نے شروع کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کئی جگہوں پہ مثال دیتا ہوں, آج سے کوئی 25-26 سال پرانی بات ہے. ہم کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, عبدالستار ایدی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, مولانا محمود حنیف صاحب کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے. ایدی صاحب آئے, ہم کچھ لوگ وہاں ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے تھے فلائٹ کے انتظار میں. تو کسی نے ایدی صاحب سے پوچھا کہ ایدی صاحب کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں افریقہ کے کسی کو جگہ کا نام لیا کہ وہاں جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے کوئی ایسے حالات ہے. آپ یقین جانیے کہ میں آپ سے جو واقعہ جس کا میں خود حصہ تھا, ہر آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جتنے اس کے جیب میں پیسے تھے وہ انہوں نے ایدی صاحب سے کو دیے. ٹرسٹ کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایدی صاحب سے کبھی رسید نہیں مانگا کرتا تھا. لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی 3 دن پہلے سردار عبدالحمید خان جو ہمارے پونچھ سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, 23 مارچ کو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام ان کے ساتھ کیا. آج سردار وحید ارشاد صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اب وقت کی کوتا دامنی ہوتی ہے, ادروائز بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں, شیئر کیے جا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ معاشرے کا وہ درخشندے ستارے ہیں جو ہمارے معاشرے میں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, دوسروں کا درد رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہر معاشرے کے اندر اگر معاشرے کا کوئی تاج ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی معاشروں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو یہ درد ہو کہ کسی کی بیٹی بغیر کسی مالی وسائل کے نہ ہونے سے بن بیائی نہ رہ جائے, کوئی بھوکا نہ سو جائے, کوئی یتیم شام کو اپنے باپ کو نہ یاد کر رہا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے دل سے سلوٹ بھی کرنا چاہیے, سلام بھی کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. جس طرح سردار موسیٰ صاحب نے بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہاڑی گھر کے اندر, چونکہ موسیٰ خان صاحب جیسے لوگ جو بڑے جاندیدہ, انہوں نے سارا کچھ دیکھا, چونکہ وہ مقامی ہیں, یہ گھر ان کا بالکل ساتھ ہے. جو انہوں نے آج اس امداد کا اعلان کیا کہ یہ تنظیم واقعی لوگوں کے اوپر پیسے لگاتی ہے. تو میں اپنے حوالے سے اماؤنٹ کوئی بھی خطیر رقم دی جا سکتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اللہ پاک کے دیے ہوئے وسائل سے. لیکن میں بجائے اماؤنٹ کے میں یہ چاہوں گا کہ ہم سردار وحید ارشاد صاحب کا ساتھ دیں, ان کی سرپرستی کریں گے. اور یہ تنظیم ہاڑی گل سے نکل کے آزاد کشمیر کے کونے کونے تک پہنچے گی. میں نے جو تھیلیسیمیا والے بچوں کی بات کی, ان کا بھی مجھے بڑا دل خوش ہو. ان کو لوگ یہاں کا عیدی کہتے ہیں, آپ ان کو جو مرضی نام دیں,
ان کو جو مرضی نام دے، لیکن یہ معاشرے کے آپ کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ اس حوالے سے چونکہ اب وسطی باغ ہو یا جنوبی باغ ہو، ہمارا آپ کے ساتھ آنا جانا لگا رہے گا۔ ایک دو گزارشات میں چونکہ اس ویلفیئر کے فورم کے حوالے سے بھی، اور دوسرے جو چیز ہماری لیگیسی ہے، جناب عمران خان صاحب کا بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو جو کرکٹ سے پیسہ کمایا وہ کینسر اسپتال پہ لگایا، اس کے بعد یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی، اس کو شوکت خانہ پشاور کا مکمل ہو چکا ہے، لاہور والا آپ کو پتا کتنے سالوں سے کام کر رہا ہے، کراچی والا اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کبھی ہار نہیں سمجھی کسی گلی محلے کونے میں کسی بھی جگہ جانے میں۔ کسی نے 50 پیسے دیے وہ بھی قبول کیے، کسی نے 1000 روپیہ دیا وہ بھی قبول کیا۔ یہ چونکہ اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے، وہ جو آپ کے لیے بھی میں کہوں گا کہ جو قبولیت کے لیے اماؤنٹ کا بڑا ہونا شرط نہیں ہے۔ میں اگر بڑی دے سکتا ہوں اماؤنٹ تو میں بڑی دوں گا، لیکن اگر آپ 100 روپیہ دے سکتے ہیں تو وہ ضرور دیجئے۔ آپ 50 دے سکتے، قدرت کے قوانین کو دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ ایک پھلدار درخت لگاتے ہیں، ایک سیڈ ہوتا ہے، کتنے سالوں تک آپ پھل سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ گندم کے لیے ایک بیج بوجھتے ہیں، آپ مکئی کے لیے ایک بیج بوجھتے ہیں، قدرت کے قوانین وہ کتنا واپس ریٹرن کرتی ہے، یہ بے پایا حساب ہے۔ تو آپ قدرت کے کھاتے میں صرف نیت اس کی طرف کر کے کنٹریبیوٹ ضرور کیجئے، کیا کریں، آپ دیکھیں گے کہ ریوارڈ آپ کو کیسے ملتا ہے۔ اب میں چونکہ آپ لوگوں کو جہاں دھوپ میں بیٹھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، ہمارے پرانے یہاں سے ممبر بنے تھے، پھر منسٹر بنے کرنل نسیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اس علاقے کے لیے ایک واٹر سپلائی اسکیم شروع کروائی تھی جو میرے نالج میں آیا کہ وہ ادھوری ہے۔ تو میں آپ سے ایک یہ وعدہ کرنا چاہوں گا آج ہاڑی گڑھ کے مقام سے، چونکہ سب ڈویژن بھی انہوں نے یہاں منظور کرایا تھا، کہ یہ جو واٹر اسکیم انہوں نے شروع کروائی تھی وہ انشاءاللہ مکمل ہوگی، اور اس سے یہ جتنی آبادی کو انہوں نے فورسی کیا تھا وہ ساری کی ساری انشاءاللہ مستفید ہوگی، اور کرنل صاحب کا شروع کیا گیا کام انشاءاللہ پایا تکمیل کو پہنچے گا، اور اس علاقے کے رہنے والے انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ اس سے ہٹ کے 3 ہمارے ممبران اسمبلی کرنل صاحب سمیت راجہ سبیل صاحب اور راجہ رفیق صاحب، یہ تینوں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ان تینوں کی ہم درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی آپ جگہ بتائیں گے کہ ہم ان کے لیے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی چونکہ یادگار جب بنتی ہے اس میں لوگوں کے نام ایڈ ہو سکتے ہیں، کئی سو لوگوں کے، تو یہ 3 تو ممبران کے ہم نام ایڈ کریں، کچھ یادگار یا تعمیر کریں، لیکن آپ باقی بھی اگر آپ سجیسٹ کریں گے تو ہم باقی بھی لوگوں کے نام اس میں ایڈ کریں گے۔ ابھی راجہ قمر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں شہدا ہے، تو چونکہ ایک ہماری یہاں پہ یادگار شہدا راولہ کوٹ میں، میں لاسٹ ٹائم وہاں پہ گیا، میں نے کافی سارے آئیڈیاز دیے تھے، آپ کے ساتھ بھی نیکسٹ میں کروں گا، تو جو شہدا ہیں چونکہ یہ غازیوں پنچ کی دھرتی کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز بخشا ہے کہ یہ مجاہدین کی، غازیوں کی، شہدا کی دھرتی ہے۔ ہمارے پنچ کے جو چاروں ڈسٹرکٹس کے اندر اگر آپ جائیں تو چپے چپے پہ آپ کو شہدا کی قبریں ملیں گی، غازیوں کے گھر ملیں گے، مجاہدوں کے گھر ملیں گے، غازیوں اور مجاہدوں کی اولادیں ملیں گی۔ اس یادگار میں انشاءاللہ ہم شہدا کے نام بھی ایڈ کریں گے، اور باقی بھی جو آپ یہاں پہ جنوبی باغ اور وسطی باغ کے رہنے والے آپ لوگ بتائیں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں ایڈ کریں گے۔ مولانا عبداللہ کفل گڑھ بھی بالکل کوئی شک نہیں، بہت بڑا نام ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، ان کا نام بھی انشاءاللہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور یہ جو آپ کے پاس آئیڈیاز آتے جائیں گے ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ آج جو 2 شہادتیں ہیں، ایک شجاع بیگ صاحب کی اور ایک اور ہمارے یہاں پہ کلی کا بتا رہے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بیگ صاحب کے ہم جائیں، ہم تعزیت بھی کریں۔ ہاڑی گڑھ پریس کلب کے کچھ لوگوں نے مجھے ایک لیٹر دیا تھا یہاں پہ، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے آفس بنانے کے لیے یا دوسرے معاملات میں مکمل طور پہ ان کو انشاءاللہ معاونت کریں گے، سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے سٹارٹ یہاں پہ ہاڑی گڑھ سے لیا ہے، تو جو یہاں کی پریس ہے وہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اب آگے جو ہم نے پروگرام کرنے ہیں، ہم انشاءاللہ جنوبی باغ میں، یہ چونکہ آج المدینہ آپ نے جو ہمیں استقبالیہ دیا اس میں آپ لے کے آئے ہمیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ آج سے آپ یہ سمجھیں
کہ سردار وحید ارشاد صاحب، یہ راجہ قمر صاحب، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ دوسرے ارسلان صاحب تھے، یہ جتنا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کام اب پھیلے گا، یہ صرف ہاڑی گل کی حد تک نہیں رہے گا، کیونکہ ہم آپ کی سرپرستی کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج کے آپ ایونٹ سے ہی دیکھیں کہ آپ کو جو مائلیج ملنی شروع ہو گئی۔ روحت حلال کمیٹی کے چیئرمین، ویسے میں ایسے ہی وہ جملہ کو میرے بچے ان سے مذاق کرتے رہتے کہ ایک دن پہلے چاند کرا دیا کرے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت کلوز تعلق ہے، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ ہم اختتام پہ میں آج یہ چاہوں گا کہ ان سے، چونکہ وہ سید بھی ہیں، تو سید تو ہم آل رسول کے غلام ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ مولانا صاحب سے ہم جو ہے وہ یہاں دعا بھی کرائیں۔ تو ہم اکثر جو ہے ان سے ریکویسٹ کیا کرتے ہیں اپنے کئی معاملات میں کہ حضرت آپ دعا کریں وہاں پہ، تو ان سے ہم دعا کروائیں گے۔ تو جنوبی باغ میں آپ لوگ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ کب ہم نے پروگرام کرنا ہے، جو پیچھے والے گراؤنڈ میں ہم نے کرنا ہے، اور اس گراؤنڈ کو آج بھی آپ لوگ ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ، اس ٹیمپریچر میں، اس دھوپ میں، اس موسم کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں انشاءاللہ یہ یاد رہے گا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو یاسر عارف صاحب نے جو ایک یہاں پہ فیملی کا واقعہ بیان کیا، قمر صاحب نے بڑی دردناک بات کی، یہ سارے جمیلے اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں ایک چیز آپ کو یقین دلاتا ہوں، رات کو بھی ہمارے بہت سارے دوست یہاں سے گئے تھے، بنگوئی میں ہم نے بات کی، وسطی بدلے گا۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وسطی بدلے گا، گورنمنٹ میں ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن وسطی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرکی میں بھی ایک پتہ نہیں، میں سوچتا رہا کہ مجھے سردار سلیم چغتائی صاحب نے وہاں میرے حق میں ریلی نکالی، تو ہمارے بھائی ہیں سردار میر اکبر صاحب، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنا پرانا پارلیمنٹیرین اتنی بچکانہ بات کر سکتا ہے۔ جتنی بچکانہ بات میں نے ان کے منہ سے سنی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمنٹ نہیں کرنے چاہیے، لیکن سردار سلیم چغتائی صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر، انہوں نے اتنا ڈرا دیا ان کو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ بعض لوگ اپنی ذاتوں کے خول میں اتنا کیوں بند ہو جاتے ہیں، کیوں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن سلیم صاحب نے ڈرایا ہوا ہے ان کو۔ لیکن اگر یہ زیادہ ڈرانا چاہتے ہیں تو شرکی میں مجھے آنے میں تو کوئی ہار نہیں ہے، ویسے آپ نے ڈرایا ہوا ہے ان کو، تو یہ میرے پاس آتے رہے، میں نے کہا جی ہم بستی میں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ڈرایا ان کو، تو وہ ان کی تقریر سے خوف ٹپک رہا تھا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں، اگر بستی والے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم شرکی میں آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ گزارش کر رہا تھا، لیکن میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جائیں لوگ اپنے اینڈ پہ جتنا وہ کر سکتے ہیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نیگیٹو۔ ایک چیز جو آج کی اس فورم سے جو سٹارٹ لیا تھا ہم نے، میں نے پہلے بھی کہا، ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کے اوپر، چونکہ یہ جو آج کی تقریریں تھی راجہ قمر صاحب کی، سردار عمر جمیل صاحب کی، سردار موسیٰ صاحب کی، کہ اس قبیلائی چکروں سے باہر نکلیں، اوپر بڑھیں، آگے آئیں، آپ کی ترقی اسی میں ہے۔ میں باغ میں ہوں، باغ کا ہر قبیلہ میرا قبیلہ ہے، باغ کی ہر فیملی میری فیملی ہے، باغ کی ہر ماں میری ماں ہے، اور یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس کو ووٹ دیں گے، مائیں بیٹوں کو ہی ووٹ دیا کرتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے میرا حال ہے ہم کیا سمجھائیں گے۔ ابھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ کفل گڑھ میں بہت بڑا انشاءاللہ آگے پروگرام ہوگا، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ جب بلائیں گے ہم انشاءاللہ آئیں گے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم پرانے بستی والے ہی ہیں۔ ہم یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی نئے یہاں پہ ہماری انٹری نہیں ہوئی، ہم پرانے بستی والے ہی ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو یاد ہو، اگر مجھ سے رہ گئی ہو آج کے حوالے سے، چونکہ کشمیر کے حوالے سے ہم آلریڈی ارجا کے مقام پہ، چونکہ آج 600 دن مکمل ہوئے، کشمیر کو لاک ڈاؤن ہوئے، جیل بنے ہوئے، اس پہ ہم آلریڈی بات کر کے آئے، کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا ہم سے۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کا شکریہ۔